بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ آنندی، تحریر غلام عباس۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکن جو ملک و قوم کے سچے خیرخواہ اور دردمند سمجھے جاتے تھے، نہایت فساد سے تقریر کر رہے تھے۔ اور پھر حضرات، آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے، بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے۔ چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں نچار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں شرفاء کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صاحبان، یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم عریاں بیسواؤں کے بناؤ سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دلربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غریب شوہروں سے طرح طرح کے غازوں، لونڈروں، زرق برق ساریوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائشیں کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پرمسرت گھر، ان کا راحت قدہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور صاحبان، پھر آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ ہمارے نونہالان قوم جو درسگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، اور کیا سے چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بہور سے نکالنے کا صحرا انہی کے سر بندھے گا۔ انہیں بھی صبح و شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ کہبائیں رات ہر وقت 12 ابرن 16 سنگار کیا ہر راہ رو پر بے حجابانہ نگاہ مژہ کے تیر و سنام برساتی اور اسے دعوت حسن دیتی ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بالنا تجربہ کار جوانی کے نشے محو، سود و زیاں سے بے پرواہ نونہالان قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معصیت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان، کیا ان کا حسن زائد فریب ہمارے نونہالان قوم کو جادہ مستقیم سے بھڑکا کر ان کے دل میں گناہ کی پراسرار لذتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک اضطراب، ایک ہیجان برپا نہ کر دیتا ہوگا؟ اس موقع پر ایک رکن بلدیہ جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور اعداد و شمار سے خاص شغف رکھتے تھے، بول اٹھے۔ صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلباء کا تناسب پچھلے 5 سال کی نسبت ڈیوڑا ہو گیا ہے۔ ایک رکن نے جو چشمہ لگائے تھے اور ہفتہ وار اخبار کی مدیر اعزازی تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرات، ہمارے شہر سے روز بروز غیرت، شرافت، مردان کی نیکوکاری و پرہیزگاری اٹھتی جا رہی ہے، اور اس کی بجائے بغیرتی، نامردی، بزدلی، بدمعاشی، چوری اور جعل سازی کا دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، قتل و غارت گری، خودکشی اور دیوالیے نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب محض ان زنان بازاری کا ناپاک وجود ہے، کیونکہ ہمارے بھولے بالے شہر ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر ہوش و خرد کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ سے زہر حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ صحیح و کوشش میں جامع انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں اور کبھی افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان عزیز ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے ہیں۔ ایک پنشن یافتہ معمر رکن جو ایک وسیع خاندان کے سرپرست تھے اور دنیا کا سرد و گرم دیکھ چکے تھے، اور اب کشمکش حیات سے تھک کر باقی ماندہ عمر سستانے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے سائے میں پنپتا ہوا دیکھنے کے متمنی تھے، تقریر کرنے اٹھے۔ ان کی آواز لرزتی ہوئی تھی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا۔ بولے، صاحبان، رات بھر ان لوگوں کے طبلے کی تھاپ، ان کے گلے بازیاں، ان عشاق کی دھینگا مشتی، گالی گلوچ، شور و غل، ہا ہا ہو سن کر آس پاس کے رہنے والے شرفاء کے کان پک گئے ہیں۔ دیگ میں جان آ گئی ہے، رات کی نیند حرام ہے تو دن کا چین مفقود۔ علاوہ ازیں کے قرب سے ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق پر جو اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد خود کر سکتا ہے۔ آخری فقرہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ سب اراکین بلدیہ کو ان سے ہمدردی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے ان کا مکان اس بازار کے عین وسط میں واقع تھا۔ ان کے بعد ایک رکن بلدیہ جو پرانی تہذیب کے علم بردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرات، باہر سے جو سیاح اور ہمارے احباب اس مشہور اور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں، جب وہ اس بازار سے گزرتے ہیں اور اس کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ اب صدر بلدیہ تقریر کرنے لگے۔ گو قد ٹھگنا اور ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے، مگر سر بڑا تھا، جس کی وجہ سے بردبار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ لہجے میں حد درجہ متانت تھی۔ بولے، حضرات، میں اس امر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقہ کا وجود ہمارے شہر اور ہمارے تہذیب و تمدن کے لیے باعث صد آر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کس طرح کیا جائے۔ اگر لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا ذلیل پیشہ چھوڑ دیں
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ ایک صاحب بول اٹھے، یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس پر ایک طویل فرمائشی کہا پڑا اور حال کی ماتمی فضا میں اخبار کی شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے، حضرات، یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آسودہ اور عزت دار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں گے، اور مفلس اور ادنا طبقہ کے لوگوں کو جو محض ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، یہ عورتیں خود منہ نہیں لگائیں گی۔ اس پر ایک صاحب بولے، بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلدیہ کو اس کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کر دیں۔ صدر نے کہا، صاحبان، یہ بھی آسان کام نہیں۔ ان کی تعداد 10-20 نہیں، سینکڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیہ کے زیر بحث رہا، پھر آخر تمام اراکین کے اتفاق کی رائے سے یہ امر قرار پایا کہ زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے۔ ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا، بعض نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتی، مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چل سکی اور چاروں ناچار صبر کر کے رہ گئیں۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان زنان بازاری کی مملوکہ مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے رہے اور مکانوں کے گاہک پیدا کیے جاتے رہے۔ بیشتر مکانوں کو بذریعہ نیلام فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان عورتوں کو 6 مہینے تک شہر میں اپنے پرانے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس عرصے میں وہ نئے علاقے میں مکان وغیرہ بنوا سکیں۔ ان عورتوں کے علاوہ جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 6 کوس دور تھا۔ 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس سے آگے کوس بھر کا کچا راستہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی، مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا، جس میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتا تھا۔ اس علاقے کے نواح میں کچے گھروندوں والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے، ورنہ عام طور پر اس شہر خاموشاں میں آدمزاد کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بعض اوقات روز روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے۔ 500 سے کچھ اوپر بیسواؤں میں سے صرف 14 ایسی تھیں جو اپنے عشاق کی وابستگی یا خود اپنی دل بستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب آزادانہ رہنے پر مجبور تھیں اور اپنے دولت مند چاہنے والوں کی مستقل مالی سرپرستی کے بھروسے بادل نخواستہ اس علاقے میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ یا تو اسی شہر کے عورتوں کو اپنا مسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کی کونوں کھدروں میں جا چھپیں گی، یا پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی۔ یہ 14 بیسوائیں اچھی خاصی مالدار تھیں۔ اس پر شہر میں ان کے جو مملوکہ مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے اور اس علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کے بڑے بڑے عالیشان مکان بنوانے کی ٹھانی۔ ایک اونچی اور ہموار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ کر تھی منتخب کی گئی۔ زمین کے کھیتے صاف کرائے اور چابک 10 نقشہ نویسوں سے مکان کے نقشے بنوائے گئے اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ دن بھر اینٹ، مٹی، چونا، شاہتیر، گارڈر اور دوسرا عمارتی سامان گاڑیوں، چھکڑوں، خچروں، گدوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا، اور منشی صاحب حساب کتاب کی کاپیاں بغلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے۔ میر صاحب معماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے، معمار مزدوروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے اور مزدور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، مزدورنیوں کو چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلاتے۔ ہر سارا دن ایک شور و ایک ہنگامہ رہتا، اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی اپنے کھیتوں میں اور دیہاتنے اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہتی۔ اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے اور اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدور نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرض سے کچھ اور ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی بات گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی۔ چونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس لیے کسی نے کچھ اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ 2-3 روز میں مسجد تیار ہو گئی۔ دن کو 12 بجے جیسی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی ہے، 2-2.5 سوراج مزدور، میر عمارت، منشی اور ان بیسواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے اس مسجد کے آس پاس جمع ہو جاتے اور اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سن کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خردسال لڑکا تھا۔ دونوں نے مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے گھٹیا سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خانچہ لگا دیا۔
بڑھیا کو آیا بھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھا لایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا پیسے کے 2 شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنچڑے کو جو خبر ہوئی وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے، شہد سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سیری پائے پکا دیگچی میں رکھ، خانچہ میں لگا تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2-3 پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے آ موجود ہوا، اور اسی بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکھانے لگا۔ زور اور اثر کے وقت میر عمارت، منشی معمار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کنویں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے۔ ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دیتا، پھر ایک کو امام بنا دیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں یہ بھنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، وہ دوسرے ہی دن علی صبح ایک سبز جزدان میں قرآن شریف، پنجسورہ، رحل اور مسئلے مسائل کی چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ آ موجود ہوا، اور اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی۔ ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کا ٹوکرا اٹھایا آ جاتا اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا کباب، کلیجی، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچتا۔ ایک بٹھیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے پھونس کا ایک چھپر ڈال کر تنور گرم کرنے لگی۔ کبھی کبھی ایک نوجوان دیہاتی نائی پھٹی پرانی قسمت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستے کے روڑوں کو لڑکاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آ جاتا۔ ان بسواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان رشتہ دار یا کارندے تو کرتے ہی تھے۔ کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتی اور غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی۔ اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی اور جب تک خیرات نہ لے لیتی اپنی صداؤں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں بات نہ کرنے دیتی۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے اوباش و بیکار مباش کچھ کیا کر کے مصداق شہر سے پیدل چل کر بیسواؤں کی اس نئی بستی کی سن گن لینے آ جاتے، اور اگر اس دن بیسوائیں بھی آئی ہوتی تو ان کی عید ہو جاتی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گردا گرد چکر لگاتے رہتے، فکرے کستے، بے تک کے کہے لگاتے، عجیب شکلیں بناتے اور مجنونانہ حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی خوب بکری ہوئی۔ اس علاقے میں جہاں تھوڑی ہی دن پہلے ہو کا عالم تھا، اب ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی۔ شروع میں اس علاقے کی ویرانی میں ان بیسواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی، اور اب وہ ہر مرتبہ خوش اپنے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق معماروں کو تاکیدیں کر جاتی تھیں۔ بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو کرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا۔ جب یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے، اور ایک سرخ آنکھوں والا لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندھے 4 ابرو کا صفایا کرائے اس مزار کے ارد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر ایک گڑا لے کر کنویں پر آیا اور پانی بھر کر مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے؟ کڑک شاہ پیر بادشاہ کا، میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے۔ اس کے بعد اس نے ہنس کر آنکھوں میں آنسو بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کراماتیں بھی ان راج مزدوروں سے بیان کی۔ شام کو یہ فقیر کہیں سے مانگ تانگ کر مٹی کے 2 دیے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرانے اور پائندی چراغ روشن کر دیے۔ رات کو پچھلے پہر کبھی اس مزار سے اللہ ہو کا مست نعرہ سنائی دے جاتا۔ 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے، سب کے سب 2 منزل اور قریب ایک ہی وجہ کے تھے، 7 ایک طرف اور 7 دوسری طرف۔ بیچ میں چوڑی چکلی سڑک تھی، ہر ایک مکان کے نیچے 4 دکانیں تھیں۔ مکان کی بالائی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ تھا، اس کے آگے بیٹھنے کے لیے کشتی نما شاہنشین بنائی گئی تھی جس کے دونوں سروں پر یا تو سنگ مرمر کے مور رقص کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے اور یا جل پریوں کے مجسمے تراشے گئے تھے جن کا آدھا دھڑ مچھلی کا اور آدھا انسان کا تھا۔ برآمدہ کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا اس میں سنگ مرمر کے نازک ستون بنائے گئے تھے، دیواروں پر خوشنما پچیکاری کی گئی تھی، فرش مقدار پتھر کا بنایا گیا تھا۔ جب سنگ مرمر کے ستونوں کے عکس اس فرش زمردی پر پڑتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا سفید براق پروں والے راج ہنسوں نے اپنی لمبی گردنیں جھیل میں ڈبو دی ہیں۔ بدھ کا شبھ دن تھا، اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس روز اس بستی کی سب بیسواؤں نے مل کر بہت بھاری نیاز دلوائی۔
بستی کے کھلے میدان میں زمین کو صاف کرا کر شامیانے نصب کر دیے گئے۔ دیگے کھڑکنے کی آواز اور گوشت اور گھی کی خوشبو 20 کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پیر کڑک شاہ کے مزار کو خوب صاف کروایا اور دھلوایا گیا اور اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اس مست فقیر کو نیا جوڑا سلوا کر پہنایا گیا جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ ڈالا۔ شام کو شامیانے کے نیچے دودھ سے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا۔ گاؤ تکیے، پان دان، پیک دان، پیچوا دانی اور گلاب پاش رکھ لیے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ دور دور سے بہت سی بیسواؤں کو بلوایا گیا اور جو ان کی سہیلیاں یا برادری کی تھیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے جن کے لیے ایک الگ شامیانے میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا۔ ان کے سامنے کی رخ چکیں ڈال دی گئیں۔ بے شمار گیسوں کی روشنی سے یہ جگہ بقع نور بنی ہوئی تھی۔ ان بیسواؤں کے توندل سیاہ فام سا زندے زر بفتر کم خواب کی شیروانیاں پہنے عطر میں بسے ہوئے پوئے کھانوں میں رکھے ادھر ادھر مونچھوں کو تاؤ دیتے پھرتے اور زرق برق لباسوں اور تتلی کے پر سے باریک ساڑیوں میں ملبوس غازوں اور خوشبو میں بسی ہوئی نازنین اٹکیلیوں سے چلتی رات بھر رقص اور سرور کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا۔